السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہوپ سو سب لوگ خرید سے ہوں گے. ویلکم ٹو مائی چینل. آج کا ہمارا ٹاپک ہے سندھ میں مسلمانوں کی آمد اور انگریزوں کی آمد. پہلے ہم پوائنٹ ڈسکس کریں گے. سندھ میں مسلمانوں کی آمد. 712 میں محمد بن قاسم کی قیادت میں مسلمانوں کی فوج نے پورے سندھ کو فتح کیا. اور کیا حالات تھے جن کے باعث محمد بن قاسم سندھ میں آئے. ایک روز کچھ عرب تاجر اپنے اہل و عیال اور تجارتی سامان اور قیمتی تحائف جو سری لنکا کے حکمرانوں نے حجاج بن یوسف کے لیے بھیجے تھے کے ساتھ واپس عرب جا رہے تھے. جب سندھ میں داخل ہوئے تو دیبل کے مقام پر بحری قزاقوں نے ان پر حملہ کر کے انہیں قید کر لیا، ان کا سامان لوٹ لیا. انہوں نے عراق کے گورنر حجاج بن یوسف سے مدد کی درخواست کی. حجاج بن یوسف نے سندھ کے حکمران راجہ داہر کو قزاقوں کو سزا دینے، قیدیوں کی رہائی اور لوٹے ہوئے سامان کو واپس کرنے کے لیے کہا، لیکن اس نے منع کر دیا. اس لیے حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو راجہ داہر کی حکومت پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا. محمد بن قاسم اپنی فوج اور اسلحہ لے کر 711 میں دیبل پہنچا. انہوں نے منجنیق پتھر پھینکنے کی مشین کے ذریعے دیبل پر گولے برسائے اور جلد ہی راجہ داہر کی فوج کو شکست دے کر دیبل پر قبضہ کر لیا. انہوں نے تاجروں اور ان کے اہل و عیال کو رہا کرا لیا. محمد بن قاسم نے اس کے بعد بقیہ سندھ، جنوبی پنجاب میں ملتان تک کا سارا علاقہ فتح کر لیا. یہ عرب سلطنت کا ایک صوبہ بن گیا. یہ 312 سال یعنی 1014 تک ایک صوبہ رہا. نئے حکمران عوام سے بہت رحم دلانہ، برابری کا اور اچھا سلوک کرتے تھے. اچھے سلوک کو دیکھتے ہوئے لوگ مسلمان بھی ہوئے. اس زمانے میں عرب اور برصغیر میں تجارت اور ثقافت کو فروغ اور ایک دوسرے کے خیالات کا تبادلہ ہوا. اس طرح لوگوں کو ایک دوسرے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. محمد بن قاسم کے بعد کئی اور مسلمان حکمرانوں نے سندھ پر حکومت کی، جن سے کچھ کی خط وقت یہاں دی جاتی ہے. مختلف حکمران 1991 تا 1520 سما 1520 تا 1351 سومرا 1351 تا 1050 غزنوی 1050 تا 1026. مسلمانوں کے دور حکومت میں سندھ میں بہت زیادہ ترقی ہوئی. ڈاک کا نظام شروع ہوا، انتظامی امور میں بھی اصلاحات ہوئیں، تعلیمی اداروں اور فن کو ترقی ملی، مساجد اور قلعے تعمیر ہوئے، نہریں اور اسکول بنائے گئے. سندھ میں انگریزوں کی آمد. جس وقت مغل سندھ پر حکمرانی کر رہے تھے اس وقت انگریز سندھ میں تجارت کے لیے آئے. انہیں یہاں تجارت کرنے کی اجازت دے دی گئی، لیکن جلد ہی سندھ کی عوام کا ان پر سے اعتماد ختم ہو گیا اور ان کے سندھ میں تجارت کی اجازت منسوخ کر دی گئی. انگریز اس بات سے بہت ناخوش ہوئے. 1839 میں انگریزوں نے طاقت کے زور پر کراچی کا اقتدار تالپور سے چھین لیا. 1843 میں حیدرآباد کے قریب میانی کے مقام پر انگریزوں اور تالپوروں کے درمیان جنگ ہوئی. انگریزوں نے اس جنگ میں کامیابی حاصل کر لی اور اس طرح پورا سندھ برطانوی ہند کا حصہ بن گیا. انگریزوں نے پورے ہندوستان کو مختلف اکائیوں میں بانٹ دیا. سندھ بمبئی پریزیڈنسی کا حصہ بنا. اس کی وجہ سے بہت سی تبدیلیاں ہوئی. گورنر کا دفتر حیدرآباد میں نہیں بلکہ بمبئی میں واقع تھا. اکثر سرکاری حکام کا تعلق سندھ سے نہیں تھا اور وہ مقامی طور طریقوں سے بھی ناواقف تھے. عوام کو یہ صورتحال پسند نہ تھی. جب انگریزوں نے سندھ میں حکومت کی تو انہوں نے آمد و رفت کے لیے سڑکوں، ریلوے اور ٹیلی گراف کا جدید نظام قائم کیا. زراعت کے لیے پانی دریائے سندھ سے نئی کھودی ہوئی نہروں میں لایا گیا. انہوں نے سندھی زبان کی ترقی کے لیے ایک پالیسی بنائی جس کے تحت تعلیم کے لیے مادری زبان کو اہمیت دی گئی.
1853 میں سندھی رسم الحج منظور کیا گیا جو آج بھی رائج ہے۔ تعلیمی سہولتوں کے لیے اسکول اور کالج قائم کیے، امن و امان کے لیے عدالتیں اور پولیس اسٹیشن قائم ہوئے۔ گائز ٹاپک مکمل ہوتا ہے۔ ہوپ سو آپ کو ہماری ویڈیو ٹاپک اچھا لگا ہو۔ ملتے ہیں نیکسٹ نئے ٹاپک انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔